السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے حوالہ سے ہمارے دوست فضیلت الشیخ انور شاہ راشدی حفظہ اللہ نے اپنے مقالہ علم حدیث کو کھلواڑ اور بزیچہ اطفال بنانے کی ایک مذموم کاوش میں امام ابن حبان کی توثیق کے حوالہ سے جو اصول حدیث و اصول تخریج نامی کتاب کے مصنف نے غلط باتیں جہالتیں ماری تھیں ان کا رد کرتے ہوئے بہت مفصل نہایت تحقیق کے ساتھ امام ابن حبان کی توثیق پر بحث کی ہے۔ وہ ہم لفظ بلفظ اپنے طلبہ و طالبات کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس مفصل مضمون کو ہم نے اپنی کتاب تاریخ بست میں بھی جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ انور شاہ راشدی حفظہ اللہ لکھتے ہیں، ثانیاً یہ ضرور ہے کہ امام ابن حبان روات کی روایات کا تتبع اور صبر کرتے تھے، چاہے قلیل الروایہ ہوں، جیسا کہ ان کی کتاب المجروحین سے واضح ہے، اور کچھ مثالیں علامہ محمود سعید ممدوح نے بھی ذکر کی ہیں۔ ہم بھی یہاں ذیل میں چند مثالیں ذکر کیے دیتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ وہ روایات کا تتبع کرتے تھے۔ ابراہیم بن بیطار ابو اسحاق الخوارزمی ایک راوی کا نام ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، یروی عن عاصم الاحول المناکیر التی لا یجوز الاحتجاج بما یرویها علی قلت شہرت بالعدالہ و کتابت الحدیث۔ آگے یہ مفصل قول ہے، المجروحین جلد 1 صفحہ نمبر 103۔ دیکھیں، راوی قلیل الروایہ ہے، اس کے باوجود بھی اس نے منکر روایت بیان کی ہے، جس کو امام صاحب لا اصل لہ کہہ کر رد فرما رہے ہیں۔ گویا امام صاحب نے اس کی احادیث کا صبر و تتبع کیا ہے۔ اس کے بعد جب ان کی اس حدیث پر نظر پڑی تو اسے بے اصل قرار دے کر اس راوی کو المجروحین میں ذکر کر کے ضعیف قرار دے دیا۔ ایک اور مثال دی ہے شیخ انور شاہ راشدی حفظہ اللہ نے، ابراہیم بن اسحاق الواسطی امام صاحب فرماتے ہیں، شیخ یروی عن ثور بن یزید ما لا یتابع علیہ وعن غیرہ من الثقات المقلوبات علی قلت روایتی لا یجوز الاحتجاج بھی، المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ اس کے بعد امام صاحب نے ثور بن یزید کے طریق سے اس کی منکر روایت بیان کی ہے۔ اب دیکھیں، یہ راوی قلیل الروایہ ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قلت روایت کے باوجود بھی وہ ثقات روات سے مقلوبات روایات بیان کرتا ہے، یعنی قلیل الروایہ ہونے کے باوجود بھی مناکیر ضعیف روایات بیان کرتا ہے۔ گویا یہ راوی ضعیف ہے، اسی لیے اس کو المجروحین میں ذکر کر کے اسے ضعیف قرار دے دیا۔ بکیر بن مسمار امام صاحب فرماتے ہیں، شیخ یروی عن الزہری روا عنہ ابو بکر الحنفی وقد قیل انہ بکیر الدامغانی الذی یروی عن مقاتل بن حیان کان مرجیاً یروی من الاخبار ما لا یتابع علیہا وہو قلیل الحدیث لا مناکیر فیہ۔ المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 ہے۔ دیکھیں، مذکورہ راوی قلیل الروایہ ہونے کے باوجود بھی مناکیر بیان کرتا ہے اور کوئی بھی اس کی مطابقت نہیں کرتا، اس وجہ سے امام صاحب نے اسے المجروحین میں ذکر کر کے ضعیف قرار دے دیا۔ یہ تو 3 امثلہ ہیں، لیکن اگر قارئین پوری المجروحین کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا
کہ امام صاحب روات کی احادیث کا صبر و تتبع کیا کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب سے بہرحال کتاب الثقات میں بتقاضۂ بشریت روات کے حوالے سے تساہل ہو گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایسے روات کو بھی ذکر کر دیا ہے جن کی مناکیر واضح ہیں۔ اگر کتاب الثقات میں مذکور روات کی مناکیر دیکھنا چاہتے ہیں تو التاریخ الکبیر للامام البخاری، میزان الاعتدال للذہبی، لسان المیزان لابن حجر، اور سلسلہ صحیحہ، سلسلہ ضعیفہ اور الارواح للعلامہ البانی رحمہ اللہ کو ملاحظہ کیا جائے، معلوم ہو جائے گا کہ ان روات میں بظاہر کوئی بھی علت معلوم نہیں ہوتی ما سوائے کتاب الثقات میں مذکور روات کے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال کتاب الثقات میں مذکور تمام روات ثقہ نہیں، بلکہ خود امام ابن حبان کے نزدیک بھی وہ ثقہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ لہٰذا اس تفصیل کے بعد بھی یہ کہنا کہ امام صاحب نے تمام روات کی روایات کا تتبع کر کے پھر انہیں الثقات میں ذکر کیا ہے، بہر نوع یہ درست نہیں۔ اب اس تساہل کا صدور امام صاحب سے کس وجہ سے ہوا، یہ سوال ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے، صحیح موارد الزمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور 52 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو امام ابن حبان کے حوالہ سے 2 سباب ذکر کیے ہیں، اس مفصل عبارت کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم امام صاحب سے تساہل کا صدور 2 وجوہ کی بنا پر ہوا ہے۔ ایک، انہیں بعض فتنوں نے کہ آپ نے نبوت وغیرہ کے متعلق جو کہا تھا گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا گیا اور شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ جب معاملہ ایسا ہو تو پھر کوئی بھی عالم ٹھیک طرح کام نہیں کر سکتا، خصوصاً علمی و فکری کام اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بعض فتنوں نے گھیر لیا تھا، نبوت کے حوالہ سے جو انہوں نے قول ان سے نقل کیا جاتا ہے، اس کا محدثین نے زبردست رد کیا ہے الحمدللہ۔ کتب جرح و تعدیل میں امام ابن حبان کی طرف اس قول کے جو منسوب کیا گیا، فتنہ کھڑا ہو گیا، اس کا دفاع محدثین نے کیا۔ اس پر ہم اگلے لیکچروں میں ایک مستقل لیکچر اس پر پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے والے بندے کے حاسدین ہوتے ہیں، اور حاسدین موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بھی کام کرنے والا بندہ تاریخ میں ایسا نہیں ہمیں ملا جس کے لوگ حاسدین نہ ہوئے ہیں، اور ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ لوگوں کی 2 قسمیں اصل میں، ایک وہ قسم ہے جو کام کرنے والے ہیں، دوسری وہ قسم ہے جو ویلے ہیں، فارغ ہیں۔ تو فارغ لوگ حسدی کریں گے اور کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے حاسدین نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تئیں جو مرضی جھوٹ بول لیں، بہتان لگا لیں، اللہ والوں کی شان میں ذرا برابر بھی وہ کمی نہیں کر سکتے، الا ما کتب لہ۔ ہاں، جو مقدر میں تقدیر میں چیز ہے اس کا انکار ناممکن ہے۔ بہرحال شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ دوسرا سبب شیخ البانی صاحب نے جو بیان کیا، دوسرا سبب لکھتے ہیں، آپ نے الثقات کے مقدمے میں صراحت کی ہے کہ وہ الثقات ان کی کتاب التاریخ الکبیر کے اختصار ہے۔ میں نے دیکھا کہ الثقات میں دسیوں ایسے روات رہ گئے ہیں جنہیں تاریخ میں ذکر کیا جانا الثقات میں ذکر کیے جانے سے زیادہ اولیٰ ہے۔ مثلاً وہ روات جنہیں وہ جانتے نہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ روات ہیں۔ ذیل کی اس کی 2 مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ عیسیٰ بن زازان، اس سے کوئی بھی مسند حدیث مروی نہیں، بلکہ اس سے
بلکہ اس سے رقائق اور عبادات کے متعلق خطابات مروی ہیں۔ نمبر 2، عیسیٰ بن جابان، اس سے نہ اخبار مروی ہیں اور نہ آثار ہی، بلکہ اس سے عبادت میں رقائق ہی مروی ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کئی امثلہ ہیں۔ مثال کے طور پر اویس کرنی ہے، جسے انہوں نے یعنی ابن حبان نے زہد اور عبادت گزاری سے متصف کیا ہے اور اس سے کوئی روایت ذکر نہیں کی، بلکہ امام ذہبی نے تو صراحت کر دی ہے کہ انہوں نے سرے سے کچھ روایت ہی نہیں کیا۔ انہیں کتاب ثقات میں ذکر کرنے سے تاریخ میں ذکر کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ ان کا اس ثقات میں باقی رہنا کا بھی دلیل ہے کہ آپ کو کتاب کی مراجعت اور اوہام کا صفایا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ثقات میں اس قسم کی اخطاء و اوہام باقی رہ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ابن حبان نے اس ثقات کا مسودہ ہی چھوڑا تھا کہ اس کی تنقیح اور تہذیب کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک شیخ البانی رحمہ اللہ کی عبارت کا مفہوم اور خلاصہ ختم ہوا۔ شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ اس کے بعد لکھتے ہیں، علامہ البانی نے تساہل کے صدور میں ان دو باتوں کو سبب بنایا ہے کہ امام صاحب کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نبوت کے بارے میں کہتے تھے النبوۃ العلم والعمل۔ اب یہ الزام درست ہے یا غلط، فی الحال اسے زیر بحث لانے کا یہ موقع نہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ البانی کی رائے کے مطابق ایک تو انہیں اس مقولے کی وجہ سے فتنوں نے گھیر لیا تھا کہ انہیں پوری طرح سے یکسوئی حاصل نہ ہو سکی، دوسرا یہ کہ چونکہ الثقات ان کی تاریخ کا اختصار ہے لہذا اس کی وہ تہذیب و تنقیح نہ کر سکے، اس لیے یہ اوہام الثقات میں رہ گئے۔ بہرحال یہ بعض امکانی باتیں ہیں جن سے کتاب ثقات میں اوہام کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ انور شاہ راشدی حافظہ اللہ اس کے بعد لکھتے ہیں، دوسری قسم ایسے روات جن کے متعلق امام صاحب متردد ہوں یا ان کا معاملہ ان سے مشتبہ ہو، ان روات کی روایات مستقیمہ بھی ہوتی ہیں اور مناکیر بھی، یعنی اس قسم کی روات سے امام صاحب حجت نہیں پکڑتے بلکہ انہیں اعتبار کے لائق سمجھتے ہیں۔ ایسے روات کو امام صاحب الثقات میں بھی ذکر کرتے ہیں اور المجروحین میں بھی۔ مثلا ایک راوی ابراہیم بن طہمان ابو سعید کے متعلق آپ کے الفاظ ہیں، امرہ مشتبہ مدخل فی الثقات و مدخل فی الضعفاء قد روا احادیث مستقیمہ تشبہ احادیث الاثبات وقد تفرد عن الثقات باشیاء معضلات سنذکرہ انشاء اللہ تعالی فی کتاب الفصل بین نقلہ ان قضى اللہ ذلک وکذلک کل من توقفنا فی امرہ مما لہ مدخل فی الثقات والضعفاء جمیعا۔ الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 27۔ امام صاحب کے اس کلام میں صراحت ہے کہ جس راوی کے بارے میں ان کو تردد ہوگا ان سے احتجاج کرنے میں وہ توقع کریں گے اور اسے وہ الثقات میں بھی ذکر کر دیں گے اور اسی طرح الضعفاء میں بھی۔ کتنی واضح بات ہے۔ امام صاحب کے اس طرز عمل کو تناقض کا نام دیا گیا ہے کہ وہ جن روات کو ثقات میں ذکر کرتے ہیں انہیں المجروحین میں بھی ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ امام صاحب نے جب اپنے منہج کے متعلق صراحت کر دی ہے کہ وہ ایسے کسی وجہ سے کریں گے تو پھر ان پر تناقض کا الزام عائد کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ ان پر یہ اعتراض علامہ قطانی اور علامہ البانی وغیرہ نے کیا ہے۔ ویسے اس قسم کی روات پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ بالا دونوں قسموں کو امام صاحب نے اپنی کتاب الثقات میں منہج بنایا ہے، اور جبکہ اب ان کی الثقات کے تتبع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے اس منہج میں وسعت اختیار کرتے ہوئے اس کی پاسداری نہیں کر سکے، اور آپ نے ثقات کے علاوہ اس میں درج ذیل اقسام کی روات کو بھی الثقات میں درج کر دیا ہے۔
نمبر 1 ضعفاء جنہیں خود آپ ضعیف کہتے ہیں۔ نمبر 2 محض معرفت کے لیے یعنی تتبع کے بعد ان کی معرفت حاصل کی جائے کہ وہ کون ہے اور جرح و تعدیل میں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ نمبر 3 تاریخ و حکایات کو بیان کرنے والے روات۔ نمبر 4 جن سے سرے سے ہی روایت مروی نہیں لیکن عبادت اور زہد میں شہرت کی وجہ سے انہیں سکات میں ذکر کر دیا ہے، جس کا اقرار خود امام صاحب نے کیا ہے۔ نمبر 6 امام صاحب اسے بھی السکات میں داخل کرتے ہیں جس کی ایسی روایات نہیں ہوتی کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے، بلکہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ اس سے بھی روایات مروی ہیں۔ ذیل میں ان سب کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ الضعفاء ضعفاء کو ہم 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 جن پر امام صاحب نے ضعیف یخطئ کثیرا لا یحتج بہ اذا انفرد جیسے الفاظ وارد کر کے انہیں ضعیف قرار دیا ہو، یا پھر قلیل الروایہ روات کو الثقات میں داخل کر کے یخطئ مع قلۃ حدیث جیسے الفاظ ان کے متعلق کہے ہوں۔ نمبر 2 ایسے روات جو قلیل الروایہ ہونے کے باوجود مناکیر بیان کرتے ہوں۔ نمبر 3 جس راوی سے صرف غیر ثقہ راوی روایت کرے وہ امام صاحب کے نزدیک ضعیف ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الشیخ اذا لم یروی عنہ ثقہ فہو مجہول لا یجوز الاحتجاج بہ۔ المجروحین آگے تفصیلی قول ہے۔ صفحہ نمبر 327 اور 328 ترجمہ سعید بن زیاد بن فائد، یعنی اگر کسی راوی سے کوئی ثقہ راوی روایت نہیں کرتا تو وہ حد جہالت سے نہیں نکلتا بلکہ وہ مجہول ہے جس کی خبر سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ ضعیف راوی اپنی روایت سے غیر عادل راوی کو جہالت سے نکال کر عدالت والوں میں شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ ضعیف کا روایت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ گویا امام صاحب نے شرط لگائی ہے کہ جس سے ثقہ راوی روایت نہیں کرتا بلکہ صرف ضعیف ہی روایت کرتا ہے تو ایسا راوی امام صاحب کے نزدیک ضعیف رہتا ہے، بلکہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اس قسم کے روات کو امام صاحب نے الثقات میں بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 قلیل الروایہ ہونے کے باوجود بھی منکر یا باطل روایت بیان کرتا ہو۔ اب علی ترتیب ضعفاء کی اقسام کے مطابق روات ملاحظہ فرمائیں۔ تنبیہ ذیل میں اگر بغیر نام کے حوالے ہوں تو ان سے مراد الثقات لابن حبان ہے، اور اگر کسی اور کتاب کا حوالہ ہوگا تو اس کا نام ذکر کر دوں گا۔ قسم اول کے ضعفاء: عبداللہ بن کنتس وکان یتہم بامر سوء، جلد 5 صفحہ نمبر 58 ہے۔ مسلم بن اقال، مسلم بن عمار، مسلم بن ابی کریمہ، مسلم بن ہرمز، مسلم مولا علی، الحسن بن عطیہ، سعید بن سفیان الجہدری۔ بعض راویوں پر آگے کلام ہے، وہ ہم نقل نہیں کر رہے۔ محمد بن سلیمان بن ہاشم، عبداللہ بن عاصم الحنفی، مختار بن فلفل، بشیر بن المہاجر الغنوی، ربیہ بن سیف المعمری الاسکندرانی، عبداللہ بن عبدالعزیز، لمبا نام ہے، اسماعیل بن عمر البجلی، مالک بن سلیمان بن مرہ النحشلی، النضر بن منصور، روح بن عطا البصری، عمران بن زبیان الکوفی، کثیر بن زیاد البرسانی الخراسانی، اسماعیل بن جہادہ، صالح بن مسلم بن رومان، سعید بن واصل الجراشی۔ اس طرح شیخ انور شاہ راہتی حافظہ اللہ نے کئی ایک مثال نقل کی ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ کتاب شائع بھی ہو رہی ہے اور مکتبہ یہ محدث فورم پر بھی یہ موجود ہے۔ آپ لکھیں گے گوگل پر علم حدیث کو کھلواڑ اور بازیچہ اطفال بنانے کی ایک مضمون کاوش، تو اس میں انشاءاللہ یہ تفصیل بھی آپ کو ساری مل جائے گی۔ بہت زیادہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد تقریباً 45 مثالیں شیخ انور شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں۔
آخر میں فرماتے ہیں اس کے مذکورہ ضعفاء میں سے چند ضعفاء میں نے ایسے بھی ذکر کیے ہیں جنہیں امام صاحب نے الثقات اور المجروحین دونوں میں ذکر کیا ہے۔ اس قسم کے روات کے متعلق میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر بعض علماء نے امام صاحب کے اس عمل کو تناقض کا نام دیا ہے، مگر جیسا کہ پہلے میں نے کہا یہ امام صاحب کا تناقض نہیں، بلکہ اس بات کی صراحت وہ خود کر چکے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی جن روات کی روایات سے استدلال کرنے میں توقع کریں گے جو انفرادی طور پر حجت نہیں، ان کو الثقات میں ذکر کریں گے اور المجروحین میں بھی ذکر کریں گے۔ اسی لیے جو روات ان کی دونوں کتابوں میں پائے جائیں تو اس کو تناقض کا نام نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ اکثر طور پر امام صاحب اپنی اس بات پر پورے اترے ہیں، مگر بعض مواضع میں وہ اپنی اس شرط پر پورا نہیں اتر سکے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے جو روات میں نے اوپر ذکر کیے ہیں جو دونوں کتابوں میں موجود ہیں، تو میرا ان پر یہ استدراک نہیں بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو الثقات میں مذکور تمام روات کو ثقہ سمجھتے ہیں انہیں ان روات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اعتبار کے قابل روات بھی الثقات میں موجود ہیں جو انفراداً قابل حجت نہیں بلکہ مطابقت کے لائق ہیں، اور ایسے روات کسی طرح ثقات نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی تنبیہ ہے۔ تنبیہ نمبر 2، امام صاحب اپنے اس کلام امرہ مشتبہ لہو مدخل فی الثقات و مدخل فی الضعفاء وقد روا احادیث مستقیمہ تشبہ احادیث الاثبات، یہ لمبا قول جو بھی پیچھے ہم نقل کیا ہے، یہ لفظ مدخل ہے، مدخل نہیں ہے، مدخل ہی پڑھیں گے اس کو۔ الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 27، یہ لمبی عبارت میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جن روات کے متعلق وہ متردد ہوں گے تو ان کا مدخل الثقات میں بھی ہوگا اور ضعفاء میں بھی، یعنی احادیث مستقیمہ بھی ہیں اور مناکیر بھی، اور اسی طرح وہ روات جن سے احتجاج کرنے سے توقع کریں گے، تو ان دونوں صورتوں میں امام صاحب ایسے روات سے حجت پکڑنے میں توقع کریں گے، اور پھر المجروحین میں باقاعدہ عام طور پر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ روات انفراداً حجت نہیں بلکہ اعتبار کے وقت حجت ہیں، گویا یہ روات ان کے نزدیک ثقہ نہیں ہے۔ لیکن علامہ محمود سعید ممدوح نے امام صاحب کی اس قریب و ذکر عبارت کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اشارہ تک بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ الثقات میں مذکور تمام روات ثقہ ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے علامہ البانی وغیرہ کا ٹھیک ٹھاک رد کیا ہے اور اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ الثقات میں مذکور تمام روات ثقہ ہیں۔ انہوں نے التعریف بأوہام من قسم سنن الی صحیح و ضعیف اور اپنی کتاب الاحتفال بمعرفت الروات الثقات الذین لیسوا فی تہذیب الکمال میں بھی امام صاحب کی الثقات سے بھی کافی استفادہ کیا ہے، جبکہ یہ ان کی سری غلطی ہے۔ اولاً امام صاحب نے خود صراحت کر دی ہے کہ وہ الثقات میں ایسے روات کو بھی ذکر کریں گے جن کا معاملہ مشتبہ ہوگا، کہ جن سے حجت پکڑنے میں یقین نہیں ہوگا، اور ایسے بھی ذکر کریں گے جن سے احتجاج کرنے میں وہ توقع کریں گے۔ علامہ محمود سعید ممدوح امام صاحب کی بار ذکر کرنے کے باوجود خاموش رہے ہیں، جو انتہائی تعجب خیز ہے۔ ثانیاً محترم قارئین، جیسا پیچھے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ الثقات میں ضعفاء بھی ہیں جنہیں خود امام صاحب نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، تو پھر ایسے میں علامہ محمود سعید ممدوح کی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ الثقات میں تمام کے تمام روات ثقہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شیخ انور شاہ راہدی حافظہ اللہ ضعفاء کی دوسری قسم پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ امام ابن حبان کی توثیق کے حوالہ سے مفصل بحث ہے۔ شیخ انور شاہ راہدی صاحب نے حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرصت دے، ہمارے وقت میں برکت فرمائے، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بھی بحث کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ سارا
ان لیکچروں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے تاکہ طلبہ علوم نبوت، طلبہ علم حدیث، طلبہ جرح و تعدیل وہ ایک آدھی لین سطر پڑھ کر یا ایک دو صفحے پڑھ کر موقف نہ بنائیں، بلکہ اس موقف کا حق ادا کر دیں، زندہ رہیں تو دلیل پر، مریں تو دلیل پر، پھر ہی اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ جب تک ہم ہر چیز کا دراسہ نہیں کریں کوئی موقف نہ بنائیں، پہلوں کی بحثیں، بعد والوں کی بحثیں، ہم عصر کی بحثیں، تمام کی تمام کو ہم نوٹ کریں، لیکچر سنیں، نوٹس تیار کریں، جو حوالے دیے جا رہے ہیں ان کا اصل سے تقابل کیا جائے، تو پھر جا کر انشاءاللہ علم کا ذوق، علم کی مٹھاس انسان کے دل و دماغ میں بیٹھے گی، پھر وہ کوئی کام کر گزرے گا۔ ورنہ کچی پکی باتوں پر اعتبار کر کے آگے نقل کر دینا، یہ ایسا شخص نہ ہی محقق اور عالم دین کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ تحقیقی ذوق یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کے انسان پیچھے پڑ جائے، جب تک دل مطمئن نہ ہو اس کو چھوڑے نہ۔ زندگی میں انسان ایک صفحہ لکھ سکے، ایک کتاب لکھ سکے، ایک ہی کافی ہے، لیکن ایسے لکھے کہ اس کا حق ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے اور ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، اور اس کو پوری دنیا میں جہاں بھی طلبہ و طالبات دین سیکھنے کا شوق ذوق رکھتے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے خیر کا سامان پیدا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔